یہ آج کا میرا موضوع جو ہے بات کرنے کا، یہ میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو ہندوستانی پنجابی گلوکار سدھو موسے والا، اس کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ یہ اس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں دکھی ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور اوورسیز پاکستان اور انڈین لوگ جو ہیں وہ مسلمان کیا، سکھ اور ایون کہ کچھ ہندو بھی اس کے بارے میں دکھی ہیں کہ جس کا جو مرڈر ہوا ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ لوگ انجانے میں اس کے لیے ریسٹ ان پیس یا پھر اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اکثر لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ریسٹ ان پیس جو ہے، ریسٹ ان پیس، پیس کا مطلب پیس امن کو کہتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ مر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بارے میں ریسٹ ان پیس کہنا کہ امن میں رہو۔ امن کہاں ہے؟ امن جنت میں ہے، اور جنت میں جائیں گے بخشے ہوئے لوگ۔ تو اس کا آٹومیٹک مطلب کیا ہے؟ الٹیمیٹلی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس بندے کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے پاس مرنے تک کا ٹائم ہے، مرنے تک وہ توبہ کر سکتا ہے، مرنے تک وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور بے شک دین حق جو ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ باتیں سب بجا ہیں، اور ایک کسی بھی مشرک کے لیے، کسی سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، یا پھر ہندو کے لیے، مطلب کسی قسم کے بھی مشرک کے لیے ہم نہیں مانگ سکتے، یہ تو دعا نہیں، یہ تو طے ہے کہ ہم اس کے لیے یہ نہیں مانگ سکتے کہ یا خدا اس کو جنت میں داخل کر دے، یا پھر خدا اس کو بخش دے، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ لیکن جہاں تک بات افسوس کی ہے، تو افسوس ہونا یہ کہ یہ افسوس کو نہ تو حدود بانٹتی ہیں، کوئی بارڈر اس کو بانٹ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی یہ جو مذہب ہیں اس کو نہیں بانٹ سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ تو دین جو ہے وہ دین ہمیں انسانیت بھی پہلے سکھاتا ہے۔ لازمی نہیں کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے تو ہی مطلب اس کا دکھ نہیں منایا جائے گا، مسلمان کا زیادہ منایا جائے گا۔ ایون کہ چرند پرند، کوئی جانور، کوئی کچھ بھی جانور، کوئی اسٹریٹ ڈاگ ہے، اس کا بچہ اگر مر جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا ملال جو ہے، ایک دکھی ہو جانا کہ دکھ، اگر بات دکھ کی کرے تو افسوس کرنا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ افسوس تو مسلمان کی موت پر بھی نہیں بنتا، اور کرنا چاہیے ہی نہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی موت کا دکھ کرنا جائز، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مسلمان کی موت کا یہ کہنا کہ مجھے افسوس ہے، افسوس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الٹیمیٹلی یہ مطلب ہے نا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام جو ہوا ہے، فلاں بندہ مر گیا، ہاں جی یار مجھے بڑا افسوس ہے، اٹ مینس کہ ایسا آپ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے پلان کیا ہوا ہے۔ اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ از دا سپریم پلانر، اللہ از دا پرائم پلانر، اس نے ہی سوچا ہوا ہے، اس نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کو، اس سے زیادہ اپنے آپ کو بیٹر پلانر فیل کر رہے ہیں، اور آپ اپنی رائے کو اس کی رائے پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، افسوس کہ ایسا ہوا۔ ہمیں مسلمان کی موت پر بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، ہاں جو خدا کی رضا تھی، لیکن ہم اس کی جدائی میں دکھی ہیں۔ دکھی ہونا یہ ایک الگ بات ہے، افسوس کے الفاظ ادا کرنا یہ الگ بات ہے، اور یہ مطلب سوگ کا اہتمام کرنا یہ جان بوجھ کر، ایون کہ لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو دکھ ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں بندہ ان کا جو ہے وہ اس دن پہ مرا تھا، اور یہ اس دن کے اوپر خوشی منا رہے ہیں یا ہنسی خوشی وقت گزار رہے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں بھائی کر سکتے؟ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ ثواب منت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب آپ دکھ کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ ایک اگر آپ کے دل میں ویسے سوچ پیدا ہو گیا، آپ جذباتی ہو گئے، آپ کے آنسو نکل آئے، دیٹس فائن، لیکن آپ اہتمام نہیں کریں گے۔ اور بات پھر میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ اب وہ جو سکھ ہے تو کیا ہم اس کا دکھ نہیں منائیں گے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا دکھ نہیں ہے۔ دکھ اصل میں یہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہے جب ہم اس کو جانتے ہیں، اب اس کا دکھ ہوگا، آٹومیٹکلی ہوگا۔ کوئی بھی انسان، دنیا میں کتنے لوگ، ہزاروں لوگ قتل ہو رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ زیادتی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں افسوس کرتے، ہمیں دکھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی پرسن ہے آپ کا، ایون اینیمی ہے، آپ کا دشمن ہے معاشرے کے اندر، لیکن جب اس کے ساتھ کچھ برا سلوک ہوتا ہے تو آپ کو دکھ ہوگا۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں۔
اور اس کو ظاہر سی بات ہے جو سننے والے لوگ تھے، اس کو جو جاننے والے لوگ تھے وہ اس کو ظاہر ہے چاہتے تھے، تو اس کے وہ لوگ اس کے فین تھے، فین مطلب فالورز تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، تو ان کو دکھ تو ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ بات کے دکھ نہیں ہوگا۔ یا پھر اور کیا آپ کا سوال تھا، وہ کیا آپ کہہ رہے تھے؟ سر میرا یہ سوال تھا کہ لوگوں کو یاسین ملک کے گرفتار ہونے کا اور فلسطین میں جو مسلمان مرتے ہیں ان کا افسوس نہیں ہے، ان کو یہ ایک سنگر کا زیادہ افسوس ہو رہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پریارٹیز، کہ جو کچھ آپ کی ترجیحات ہیں آپ کو وہ ملے گا۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر آپ کے اندر دین کی ترجیحات ہوں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دین اس طرح پھیلا ہوا ہو کہ ہر بندہ دین پہ کام کر رہا ہو اور دین کے بارے میں اظہار کرنے کو تیار ہو، تو پھر یہ سنگر لوگ فیمس ہی نہ ہوں۔ بات تو یہ ہے نا، اگر آپ دین کے بارے میں اتنے ہی سیریس ہیں تو یہ سنگر لوگ یہ فیمس نہیں ہوں گے۔ اور جس انسان کو فیم چاہیے ہوگی، چاہے وہ فیم چاہیے ہوگی یا خدا کی خوشنودی چاہیے ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ وہ رستہ اختیار کرے گا جو کہ معاشرے کی پریارٹی ہے۔ اب وہ بندہ ہے آج چلا گیا دنیا سے، اگر اس نے مشہور ہونے کے لیے، اس نے فیمس ہونے کے لیے رستہ اختیار کیا ہے، اس نے یہی رستہ کیوں اختیار کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو سلیبریٹیز ہیں، جتنے لوگ آج کل فیمس ہو رہے ہیں، جن کی قدر کی جا رہی ہے، وہ یہی ہیں، وہ گانے والے ہیں، وہ اداکاری کرنے والے ہیں، وہ تماشا کرنے والے ہیں، اور یہ ساری دنیا تماش بین ہے۔ سو اس نے تماشا ہی کیا، اس نے گا کے دکھایا، لوگ اس کے فین بن گئے۔ یار آپ نمازیں پڑھیں، آپ دین کی راہ پہ چلیں، پھر آپ کو یاسین ملک صاحب بھی چلے گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا دکھ نہیں ہے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں یاسین صاحب کو، جو یاسین ملک صاحب کو جو ان کے عمر قید ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ساری امت مسلمہ کرتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، شاذ و نادر چند لوگ ہیں جو یہاں سے کرتے ہیں، باقی یہاں سے اوپر سے کرتے ہیں۔ ہاں یار دکھ ہے، ہاں ایک سٹیٹس لگا دیا، دیٹس انف۔ اس کے بعد کہاں گیا یاسین ملک، کہاں گیا فلسطین، کہاں گیا کشمیر؟ باڑھ میں جائے آپ کی بلا سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بطور آپ جو ہیں بحیثیت ایک قوم کس درجے پہ ہیں آپ یہ تو دیکھیں۔ ہر بندہ دوسرے بندے کو چونا لگانے پہ تلا ہوا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بعد میں آپ تنقید کرنے پہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یاسین ملک صاحب کا دکھ نہیں ہے، فلسطین کا دکھ نہیں ہے، ایک سنگر کا۔ او بھائی، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ سنگر کی تکلیف لوگوں کو کیوں ہے، تو آپ نے یہ سنگر معاشرے میں فیمس کیوں ہونے دیا ہے؟ ہوگا تو وہی نا جو میجارٹی ہے، اب سارا معاشرہ سنگرز کو پسند کر رہا ہے تو سنگر فیمس ہوگا نا میرے بھائی۔ ایک چیز اگر لوگ پسند ہی نہیں کر رہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب یہ ہے کہ جو چیز آپ پسند کریں گے وہی آئے گا۔ آپ کسی دکان سے خریداری بند کر دیں، کتنی دیر لگے گی اس دکان کو بند ہوتے ہوئے؟ چند مہینے، اس کے بعد ٹھپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے رہنے کا وجود قائم، اس کا وجود قائم رہنے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے جب آپ اس سے خریداری ہی نہیں کریں گے۔ ایک فیشن ہے، آپ تمام کے تمام لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، تمام نہیں کرتے، میجورٹی کر دیتی ہے، 80% کرتے ہیں، وہ 70% کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں 60% کر دیتے ہیں، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ وجود کب رہتا ہے؟ جب اس کو میجورٹی چاہ رہی ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے نا کہ ایک سنگر فیمس ہو رہا ہے، ایک سنگر کے بارے میں لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ جو ملاز ہیں، ہمارے مولوی حضرات ہیں، انہوں نے پھر نفرت ہی پھیلائی ہے، انہوں نے پھر دین کے بارے میں پیار پھیلایا ہی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ان پہ بھی کوسچن مارک لگتا ہے کہ کیوں بھائی، آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے پاس کوئی پیغمبر تو نہیں آنا، یہ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تو ہم نے اس پہ چلنا ہے نا، اب ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ جو بندہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، جو صاحب علم ہے، اس کا کام ہے واز کرے، لوگوں کو بتائے کہ سب سے اچھا انسان، بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو بھائی سکھاؤ۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ مسجدوں میں دوسرے لوگوں کو گھسنے نہیں دیتے۔ یہاں پہ میں تو اس چیز پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بسوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، وہ چندہ مانگ رہے، پہلے اتنی لمبی تمہید مانگتے ہیں، آپ کے گھر والے جیئیں، آپ کا یہ جیے، سب پتہ چل رہا تھا، چاپلوسیاں، ڈرامے بازیاں، نتھنگ ایلس، کچھ مور نہیں ہے، نتھنگ مور۔ سب وہ کر کے وہ کیا کہتے ہیں جی مسجد کے لیے ہم فلاں جگہ مسجد بنا رہے ہیں، چندہ دیں۔ بحیثیت یہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں ہم مسلمان کہ ہم کوٹھیاں بناتے ہوئے ہم اکٹھے بناتے ہیں۔ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کروڑوں لگے ہیں یہاں پہ، لیکن کیا ہے، مسجد بنانے کے لیے آپ کو چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔
مسجد میں کولر لگوانا پڑ جائے, آپ کو اعلان کر کے 3 اتوار جو ہے اس کے لیے پیسے لانا پڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کر لیں گے. اب یہ ہے کہ آپ سکھوں کی بات کرتے ہیں, سکھ تو دور ہے, شیعہ ہے وہ سنی کو نہیں دیکھ سکتا, سنی شیعہ کو نہیں دیکھ سکتا, وہابی اس کو نہیں دیکھ سکتا, اہل حدیث, مقلد, غیر مقلد, بریلوی وغیرہ, اور یہ جو دیوبند آپس میں نہیں دیکھ سکتے, ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں گھسنے دیتے. یار کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یہاں, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے, وہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہے, اس کی اصلاح کر سکتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو میں ٹھیک ہوں, اصلاح کرو. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا, آپ کا مسلط کرنا کام نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے. ساری مساجد گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ تھانے گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے, سارے ریلوے اسٹیشن پاکستان کی گورنمنٹ بناتی ہے, سارے جو کہتے ہیں یہ جو ڈاک خانے ہیں, پوسٹ آفیسز, یہ گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے, سکولز گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے. کیا مساجد ہی ایسی حقیر چیز ہے جو آپ کو چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں؟ بحثیت قوم آپ کہاں ہیں؟ بحثیت دین, مطلب آپ کتنے بڑے دیندار ہیں کہ آپ کی عبادت گاہ کے لیے چندے اکٹھے کرنے پڑے. اور تنقید آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ ایک سکھ کے لیے لوگ دکھی کیوں ہیں؟ اور بھائی دکھی ہوں گے, لوگ دکھی ہوں گے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جیسے تھانوں کے سارے نمونے سیمپل ماڈل ایک ہے, جہاں پہ بھی بننا ہے اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھانہ ہے, کہ کیا ہے جی یہ تھانہ ہے. گورنمنٹ اس طرح کا بناتی ہے. اسکول ہے اس کو کلر اس طرح کا ہوا ہے, اس کے اندر بلڈنگ ایسی پتہ چلتا ہے یہ اسکول ہے. مساجد بنائے نا گورنمنٹ آف پاکستان بنائے, اور کسی مسجد کے اندر شیعہ کو جانا منع نہ ہو, کسی مسجد کے اندر جانا سنی کو منع نہ ہو. یہ سارے اندر داخل ہوں, نماز پڑھیں. کوئی بندہ یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھے, اس کی اپنی چوائس ہے. کوئی یہاں باندھ کے پڑھے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھے, کوئی جیسے مرضی پڑھے. کوئی جماعت کرا رہے ہیں, مسجد کے کونے مار لو, ادھر کر لو, آپ ادھر کر لو, آپ نمازیں پڑھ لو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ایک مسجد آپ نے جب چندے پہ بنائی, جو آپ نے اکٹھے کیے نا پیسے, پھر آپ نہیں داخل ہونے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں خدا کا گھر ہے اور داخل بھی وہاں پہ نہیں ہونے دے رہے. اصل میں ہم نے دین کے اوپر انویسٹ نہیں کیا ہوا. ہم نے دین کو سب سے زیادہ چھوڑا ہوا سمجھا ہوا کہ جو بچہ کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ذہین ہے, انجینئر بنا دو جی, یہ بچہ بڑا عقل مند ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, یہ بہت شاطر ہے, اس کو پولیس آفیسر بنائیں گے, یہ جناب بہت زیادہ یہ پرسنالٹی والا, یہ پھر بہت پڑھ رہا ہے, اس کو فوجی بنائیں گے. یہ تھوڑا نابینا ہے, یہ کمزور ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ لولا ہے, یہ سنتا کام ہے, اس کی حفظ کرا دو. یہ کیا ہے؟ اس کو مسجد بھیج دو, یہ درس پا دیو, درس پا دیو ہیں. یہ جڑا درس جو کا رہ گیا. او بھائی کیا کر رہے ہو؟ کس طرح آپ دین کو سمجھ کے آ رہے ہو؟ جب آپ دین کو یہ دو گے تو آؤٹ پٹ کیا آئے گی؟ پھر ایک سکھ کے لیے لوگ تکلیف دے ہوں گے, مطلب تکلیف میں ہوں گے, ایک سکھ کے لیے لوگ پریشان ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہیں. پہلے آپ ایک قومیں آہستہ آہستہ بنتی ہیں. ایسے آپ کے اسٹیٹس لگانے سے, تنقید کرنے سے فوری طور پہ یہ کچھ بھی نہیں ہو جانے لگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ جو چاہتے ہیں وہ چاہیں گے, اسٹیٹس نہیں لگائیں گے تو کیا؟ اسٹیٹس سے چاہتا نہیں, وہ دل میں چاہیں گے اس کو, وہ تو دل میں چاہیں گے. وہ تو کہیں گے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا. تو یہ باتیں ہیں کہ اس پہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ میں نے کہہ دیا, اتنا بھی کافی لمبا ہو گیا. خیر یہی ہے کہ کم سے کم پہلے نا پرائرٹیز دیکھیں, جو معاشرے کے اندر پرائرٹیز ہوں گی اس پہ ہی چلیں گے. وہ آج فیمس ہی نہ ہوتا اتنا اگر معاشرے میں وہ, اس کو لوگ کہتے ہیں اب مر گیا, جب وہ قتل ہو گیا اب یار غیر مسلم ہی تھا, لیکن اگر اس کے بارے میں بہت زیادہ اچھے الفاظ آپ یوز نہیں کر سکتے تو نازیبا بھی نہ استعمال کرو. ایک وہ جو کنجر مر گیا ہے, تو یہ جو مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ہاں یہ چیزیں آپ اگر اس کے اوپر بولیں گے تو یہ چیزیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کو پتہ تھا کہ معاشرے کے اندر اس چیز کی اس وقت مارکیٹ میں ویلیو ہے سنگنگ کی. کنجر, اگر اس کو کنجر بول رہے ہیں, اس کو پتہ تھا معاشرے میں سارے کنجر ہیں, کنجر خانہ لگا ہوا ہے, تماشبین بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ کروں گا تو چھا جاؤں گا, تو وہ چھایا, وہ اس لیے چھایا.